بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی بندے کو پیسے دے کر پھنس گئے ہیں تو یہ ایک صورت اس کے سامنے پڑھو، پھر تماشا دیکھو۔ اسی وقت جیب سے نکال کر پیسے آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا اور معافیاں بھی مانگے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ تنگ دست ہیں اللہ پاک ان سب کی تنگ دستی کو دور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے آج کے دور میں تقریباً ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کسی کو پیسے ادھار دیے ہیں اور اب وہ آدمی آپ کو پیسے واپس دینے کا نام نہیں لے رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ پیسے واپس نہیں کرے گا، تو جو آج عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے وہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ ناظرین، ہر انسان کو اپنی بہترین صحت کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنی صحت کا خیال اور اپنے من کی مراد زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مالدار شخص جس کے پاس کافی پیسہ ہو تو وہ اپنے لیے اچھی اور بہترین خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے، اور اگر اس مالدار شخص کو کوئی بیماری لگ جائے تو وہ اس کا اچھا اور بہترین علاج کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس پیسہ ہو تو وہ اپنی تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں علم حاصل کر سکتا ہے جو اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اور اس تعلیم کی وجہ سے پھر اس شخص کو معاشرے میں عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور معاشرے میں لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پیسے کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں کہ کہیں سے کچھ مل جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق پیسے ہیں اور کوئی ادھار پیسے مانگنے آ جاتا ہے جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اس صورت میں آپ انکار بھی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی جاننے پہچاننے والا ہو تو پھر کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور آپ کو اس کی ضرورت پوری کرنی ہی پڑتی ہے۔ ناظرین، ایک انسان بڑی محنت کے ساتھ پیسہ کماتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ بہت زیادہ محنت سے پیسے کماتا ہے، اور اگر وہ کسی کو ادھار پیسے دے دے اور ادھار لینے والا اس کے پیسے واپس نہ کرے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو کسی کی ضرورت پوری کرنی پڑ جاتی ہے اور آپ اس کو ادھار کے طور پر پیسے دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن مقرر ہو جاتا ہے کہ اس دن آپ نے مجھے وہ پیسے لوٹا دینے ہیں، اور آخرکار وہ دن آ بھی جاتا ہے لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اور وہ انسان دوبارہ آپ کے سامنے بھی آنے کی ہمت نہیں کرتا جس نے آپ سے پیسے لیے ہوتے ہیں کہ کہیں پیسے دینے نہ پڑ جائیں اور مجھ سے پیسے کا سوال نہ ہو جائے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ آدمی آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایک چھوٹا سا درود صلی اللہ علی محمد ضرور مینشن کر دیں۔ تو ناظرین، عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس انسان کے پاس جائیں جسے آپ نے ادھار پیسے دیے تھے، پہلے تو اسے پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی، مجھے میرے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، مہربانی فرما کر مجھے میرے پیسے لوٹا دیں۔ اگر وہ پھر بھی آپ کو باتوں میں لگائے رکھے اور آپ کے پیسے واپس نہ کرے تو آپ اس ذکر کا ورد کرنا شروع کر دیں جو ذکر آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے کثرت سے اس کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر اندر آپ کے سارے پیسے لا کر وہ آپ کے ہاتھ پر رکھ دے گا۔ محترم ناظرین، موجودہ دور میں قرض کی واپسی بہت مشکل کام ہے۔ لوگ پیسہ لے لیتے ہیں قرض کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں، جب واپسی رقم کا ٹائم آتا ہے تو پیسے واپس نہیں دیتے۔ کچھ واقعی مجبور ہوتے ہیں جن کے پاس قرض واپسی کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہت سو کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ جلد قرض وصول ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے مطلوبہ شخص کی زندگی میں ایسی بے چینی آئے گی کہ اس کا معاشرے میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا اور تنگ آ کر مجبور ہو کر وہ آپ کے پیسے واپس کر دے گا۔ دوستو، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق دنیاوی مال و متاع اور ضروریات زندگی کے لیے بھاگ دوڑ اور کسب حلال کے لیے محنت ایک باعث اجر و ثواب عمل اور دینی اور معاشرتی فریضہ ہے۔
چنانچہ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ انسان کے اعمال اور حالات کی درستگی کے حوالے سے نہایت اہمیت کی حامل ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ چونکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان چیزوں کو پیدا فرمایا بلکہ انہیں خوشنما بنا کر انسان کے دل میں ان کی محبت بھی ڈال دی۔ لہٰذا انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت کا ہونا ایک قدرتی بات اور فطری امر ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں۔ ان چیزوں میں سے 7 اہم چیزوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے جو صرف بطور مثال کے ہیں، ورنہ ان 7 چیزوں کے علاوہ اور چیزیں بھی انسان کو محبوب ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، اس محبت کو بالکل ختم کر دینا نہ ہی اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے اور نہ ہی آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت اس فانی دنیا تک ہی محدود ہے اور اس دنیا کے برتنے یعنی استعمال میں لانے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان سے بہتر اور عمدہ چیزوں کے لامحدود خزانے موجود ہیں۔ اس سے یہ تعلیم مل رہی ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں ہے ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لائے اور اسی حد تک اپنی محبت کو ان چیزوں سے وابستہ رکھے اور ان سے حاصل ہونے والی ذہنی اور جسمانی قوت اور طاقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرے۔ دوستو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسرا کے خزانے مسجد نبوی میں دیکھ کر ایک دعا فرمائی جو اس حقیقت کے سمجھنے میں نہایت مفید ہے۔ دعا تھی کہ اے اللہ، یہ تو ہم عرض نہیں کرتے کہ آپ ان چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے، بلکہ آپ نے خود ان چیزوں کی محبت کو ہمارے قلوب میں مزین فرما دیا ہے، تو اس کے زائل ہونے کی دعا کرنا تو سخت گستاخی کی بات ہے، لیکن یہ ضرور عرض کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت کو آپ اپنی ذات کی محبت کے بڑھنے میں مددگار بنا دیجئے۔ ضروریات زندگی کی بیجا محبت شیطانی مداخلت کا اثر ہے۔ یہی دنیاوی چیزیں ہیں جو بعض اوقات ایسی خوشنما اور مزین نظر آتی ہیں کہ انسان ان کے فریب میں مبتلا ہو کر ان میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی آمد کا مقصد بھی بھول جاتا ہے اور غفلت کا شکار ہو کر اپنی اخروی مواخذے اور حساب کتاب سے بھی روگردانی اختیار کر لیتا ہے۔ دوستو، یہ شیطانی مداخلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس زینت کے پیدا کرنے والے تو اللہ تعالی ہی ہیں، لیکن ان چیزوں کا غلط استعمال شیطانی تصرف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی اس کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے استعمال کرنا نیکی کا عمل ہے۔ ایسے عمل کی تعریف کی گئی ہے اور ان چیزوں کا اسلامی تعلیمات کے خلاف حدود سے تجاوز کر کے استعمال شیطانی مداخلت کا نتیجہ اور برا عمل ہے۔ ایسے عمل کی مذمت کی گئی ہے اور ان برائیوں کو واضح کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں ترغیبی انداز بھی ملتا ہے اور مذمتی انداز بھی پایا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا تفصیلات کی روشنی میں قرآن کریم میں بیان ہونے والی چیزوں کی تشریح درج ذیل ہے۔ اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسانی ضرورتوں کی جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں ایک اہم ترین عورت یعنی نیک بیوی ہے۔ دوستو، اس کی محبت ایک فطری بات ہے۔ اسی تناظر میں اللہ تعالی نے نکاح کو اس رشتے کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ عورت سے فطری محبت کا جذبہ حدود شریعہ میں رہتے ہوئے استعمال ہو تو یہ بہترین متاع ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے۔ نیک بیوی کی خوبی ہی یہ ہے کہ شوہر کو راضی رکھے، اس کے حکم کو پورا کرے، اس کی غیر موجودگی میں اپنی پاک دامنی پر دھبا نہ لگنے دے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر عورت سے محبت کے فطری جذبے کو حدود شریعہ سے بے پرواہ ہو کر استعمال کیا جائے تو یہی اس دنیا کا بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ انسان کی پسندیدہ چیزوں میں ایک انتہائی اہم چیز بیٹوں کی محبت بھی ہے۔ ناظرین، بیٹوں کی محبت بھی ایک فطری بات ہے، اس لیے کہ انسان کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ معیشت اور محنت و مشقت کے تمام کاموں میں بیٹے ہی باپ کی مددگار بنتے ہیں۔ اس محبت کا نتیجہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہو اور اولاد کے ساتھ ساتھ خود بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہو تو ایسی محبت بے شک قابل تعریف ہے، ورنہ یہ محبت دنیا میں پریشانیوں اور آخرت میں مواخذے کا سبب بن جانے کی وجہ سے قابل مذمت ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے تیسری بڑی چیز مال اور دولت اور سونے چاندی کے خزانے ہیں۔
سونے چاندی کا ذکر قیمتی دھات ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ مراد مال و دولت کی کثرت ہی ہے۔ مال و دولت کی محبت بھی ایک فطری امر ہے دوستو، اور یہ دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ دنیاوی زندگی کے نظام کی اچھی طرح چلتے رہنے میں مال و دولت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ رہتا ہے۔ مال و دولت کی محبت کے فطری تقاضے کا نتیجہ اگر اس صورت میں ظاہر ہو کہ انسان اسلامی معیشت اور اقتصادیات کی قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے حاصل کرے اور اپنی ذاتی ضرورتوں اور زیر کفالت لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے بقیہ مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی نیت سے دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرے تو یقیناً یہ جذبہ قابل تعریف ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ انسان کے دل میں دنیاوی ساز و سامان کی محبت پیدا کرنے میں متعدد حکمتیں ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ زندگی کا نظام مستحکم ہو اور وہ مضبوط اور پائیدار اصولوں پر چل سکے، بندوں کا امتحان لیا جائے کہ کون ان نعمتوں میں کھو کر آخرت کی فکر کو بھلا دیتا ہے اور کون ان نعمتوں کو آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس کی طرف ایک مقام پر ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے زمین کی چیزوں کو اس کی زینت بنایا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل والا ہے۔ دوستو، دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کی تمثیل ہیں۔ اگر ان کی طرف رغبت نہ ہوتی تو آخرت کی نعمتوں کی طرف بھی رغبت نہیں ہو سکتی تھی، نہ ذہن میں ان کا کوئی تصور آتا اور نہ ہی ان کے حصول کے لیے کوشش کی جا سکتی۔ مختصر یہ کہ اسلام ایک متوازن دین ہے۔ یہ دین اور دنیا میں اعتدال اور توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مال و متاع سے فائدہ حاصل کرنے اور ضروریات زندگی کے حصول کی تعلیم دیتا ہے۔ کسب حلال کا نظریہ اور عظمت محنت کی اسلامی تعلیمات اسی حقیقت کی ترجمان ہیں کہ اسلام دین و دنیا میں توازن کی تعلیم دیتا ہے اور اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ دنیا اور اس کا مال اور متاع عارضی زندگی کی علامت ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی ہی بندہ مومن کا حقیقی سرمایہ، فلاح و کامیابی کا سرچشمہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو جو ذکر پڑھنا ہے اس کی گنتی کوئی نہیں، بس کس طرح سے اس کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ جس دن سے آپ یہ ذکر پڑھنا شروع کریں گے، 1 سے 2 دن کے اندر اندر جتنے پیسے آپ نے ادھار دیے تھے وہ سارے پیسے لا کر آپ کے ہاتھوں میں رکھ دے گا اور انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ عمل آج کے دور میں بہت زیادہ کیا جانے والا عمل ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو پیسے ادھار دے دیتے ہیں اور پھر آپ بھی پریشان رہتے ہیں اور وہ انسان بھی پریشان رہتا ہے جس نے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں، اس لیے آپ یہ عمل لازمی کریں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جنہوں نے اپنے کسی عزیز، دوست، رشتہ دار وغیرہ کو قرض دیا ہوا ہے لیکن وہ قرض وہاں سے واپس نہیں لے سکتے، نہ مانگ سکتے ہیں، قرض حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہاں سے ان کو قرض واپس نہیں مل رہا، اور جن کو انہوں نے قرض دیا ہے وہ رشتہ دار ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی خواہش ہے کہ بغیر کسی پرابلم کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی تکرار کے ان کا قرض ان کو پورا اور ٹائم پہ واپس مل جائے۔ یا اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور آپ اس سے لینے کے لیے کال بھی نہیں کرنا چاہتے اور اس سے مانگنا بھی نہیں چاہتے، لیکن ظاہر ہے آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ بندہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ ان ٹائم آپ کا قرض واپس کر دے، تو اس کے لیے آپ کو ناظرین یہ ایک وظیفہ بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ کا قرض ان ٹائم آپ کے پاس انشاءاللہ واپس آ جائے گا، اور جسے آپ نے قرض دیا ہے وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا اور کسی قسم کی تنگی آپ کو اس حوالے سے نہیں ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں اور وہ آپ کو دے نہیں رہا اور آپ اس سے مانگ نہیں پا رہے، تو قرض واپس لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کریں۔ اول و آخر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنی ہے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور 3 بار آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد۔ اور ناظرین، تصور میں یہ سارا وظیفہ اس شخص کو آپ نے ہدیہ کر دینا ہے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں وہ شخص بہت جلد آپ کو پیسے لوٹا دے گا، ٹائم پہ آپ کا قرض واپس کر دے گا۔ لیکن میں نے جو بتایا ہے اس کا خاص خیال رکھیں کہ نماز کی پابندی ناظرین لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد جب تک آپ کو آپ کی رقم واپس نہیں ملتی یہ عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ ناظرین، ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فیکٹری کے مین گیٹ کے سامنے جو شخص پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کروا دو۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی امام مسجد کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا تو امام صاحب نے کہا کہ جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز بزنس مین نے اپنا ایک ملازم اس پھل فروش کے پاس بھیجا تاکہ اس کا نمبر معلوم کیا جا سکے۔ بزنس مین نے موبائل پر کال کر کے اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں 3 بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا جلد از جلد میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو صاحب، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی سارا خرچ میرا ہوگا۔ بہرکیف خاصی بحث کے بعد وہ پھل فروش اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر میرے تمام اخراجات تمہارے ذمے ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کروانے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں افراد اکٹھے عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح ان دونوں افراد کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی اور جب حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، صاحب حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس بزنس مین کو اس پر کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنا شروع کر دیے۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو بڑے نصیب والے کی موت ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا، خانہ کعبہ میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، ہزاروں فرزندان توحید نے اس کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ بھی اپنے ذمے لے لیا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے پھل فروش کی بیوی سے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم شریف میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بیوی نے کہا، بھائی میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں، میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے لاتا وہی چیز اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا،
اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دے دیتا، اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اٹھا لو۔ وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ناظرین، میری نظر میں یہ سبق ہم سب کے لیے اہم ہے۔ زندگی تو جیسے تیسے بہرحال گزر رہی ہوتی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔